نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں موجود ہوں مکہ مکرمہ کے علاقے حی المعابدہ میں۔ یہاں ایک بہت تاریخی مسجد کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، جس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات اور یادیں وابستہ ہیں۔ اس روڈ کا نام ہے مسجد الحرام روڈ، اور اس علاقے کا موجودہ نام ہے حی المعابدہ۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس جگہ کے 3 نام ملتے ہیں۔ نمبر 1 ابطح یا بطحا، اور دوسرا نام محسب، اور تیسرا نام خیف بنی کینانہ۔ اس میں یہ جو مسجد ہم دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ یہ مکہ مکرمہ کی انتہائی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے، اور حرم شریف سے اس کا فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مروہ والی سائڈ سے اگر ہم نکلیں تو سامنے جو مین روڈ ہے اس پر پہلے مسجد جن اور جنت المعلی قبرستان آئے گا، اور 3-4 کلومیٹر کے بعد پھر یہ مسجد آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ اس مسجد کے دروازے کے باہر انتہائی قدیم پتھر لگے ہوئے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صدیوں پہلے بھی یہ مسجد یہاں پر موجود تھی۔ اگرچہ مسجد کی موجودہ تعمیر 2001 میں ہوئی تھی، یعنی آج سے تقریباً 24 سال پہلے، لیکن جو 2 پرانی تختیاں پتھر کی نصب کی گئی ہیں، ان میں سے اوپر والی تختی کے اوپر 898 ہجری سن لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے ٹھیک 550 سال پہلے۔ اس تختی پر پوری عبارت یہ لکھی ہوئی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ سنقر بن عبداللہ الجمالی نے اس مسجد کو بنانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد دن، تاریخ اور سن لکھا ہوا ہے۔ یوم الاحد یعنی اتوار کے دن 11 صفر 898 ہجری میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور آخر میں لکھا ہوا ہے من الہجرۃ النبویہ علی صاحبہا افضل الصلوات و اکمل التسلیمات۔ دوسرا پتھر جو اس کے بالکل نیچے لگا ہوا ہے، اس کے اوپر 1124 ہجری سن لکھا ہوا ہے، یعنی 320 سال پرانا پتھر ہے، جس پر سلطان احمد ثالث کا نام لکھا ہوا ہے۔ پوری عبارت یوں ہے: ایا زائر قم بالدعاء مخلصا لمن بناہ وارخ کل ما رحت منشدا۔ دوسری لائن میں لقد عمر سلطان احمد مسجدا وجوزی به اجرا جزیلا مؤیدا۔ اب ہم مسجد کے اندر چلتے ہیں، مسجد کی زیارت بھی آپ کو اندر سے کرواتا ہوں، اور ساتھ اس مسجد کی تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد، یعنی حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپسی سے پہلے ایک دن یہاں قیام فرمایا تھا۔ یہاں ایک دن رکنے کی حکمت یہ تھی کہ اس جگہ بنو کنانہ قبیلہ آباد تھا، جنہوں نے قریش کے ساتھ مل کر اسی جگہ ایک معاہدہ سائن کیا تھا، جس میں یہ بات درج تھی کہ بنو ہاشم کو مجبور کیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر معاشی اور معاشرتی ہر طرح کے بائیکاٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ معاہدہ اسی جگہ لکھا گیا تھا۔ اس معاہدے اور بائیکاٹ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ یہ 3 سال انتہائی اذیت، پریشانی اور تکلیف کے تھے۔ نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا تھا۔ یہ معاہدہ جو قریش اور بنو کنانہ کے درمیان ہوا تھا، اس کو لکڑی کی تختی پر لکھ کے کعبہ شریف کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 سال کے بعد اس لکڑی کو ایک دیمک نے کھا کر ختم کر دیا، اور یوں وہ معاہدہ غیر مؤثر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد ایک دن یہاں اس لیے قیام فرمایا تھا تاکہ ہم اپنے اوپر بیتے ہوئے وقت کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک وقت تھا جب یہاں قبائل جمع ہو کر ہمارے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے، ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج پورے عرب کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ نے اس کلمے کو پہنچا دیا۔ ہمیں ختم کرنے والے آج خود دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو یہاں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو خیمے میں آرام کے لیے تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور غم زدہ ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ اس سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، جبکہ میں نے صرف حج کیا ہے۔ عمرہ شروع میں اس لیے نہیں کر سکی تھی کیونکہ مجھے شرعی عذر لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں طواف کے لیے مسجد الحرام نہیں جا سکتی تھی۔ اب کل کو ہماری واپسی ہے، مجھے اپنے عمرے کے چھوٹ جانے کا غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا:
آپ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنعیم سے احرام کی نیت کر کے آ جائیں اور راتوں رات عمرہ کر لیں۔ تو وہ خوش ہو گئیں اور اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم، جہاں پر آج بہت بڑی مسجد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور لوگوں نے دوسرا عمرہ کرنا ہو تو عموماً وہاں سے ہی جا کے احرام باندھتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب سے پہلے یہاں سے احرام کی نیت کی تھی اور عمرہ ادا فرمایا تھا۔ اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا ہے۔ تنعیم چونکہ سب سے قریب جگہ تھی جہاں سے عمرے کی نیت کر کے آ سکتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیم میں جانے کا حکم دیا۔ ویسے تو کسی بھی جگہ حدود حرم سے باہر جا کر دوبارہ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن تنعیم کا علاقہ جہاں پہ مسجد عائشہ ہے، یہ سب سے قریبی جگہ ہے مسجد الحرام کے، جہاں سے عمرے کی نیت کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تیسری خاص بات اس مسجد کے متعلق جو پہلی بات سے ہی ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری رات جو مکہ مکرمہ میں گزاری وہ اسی جگہ گزاری تھی، کیونکہ اس جگہ جو آپ نے قیام فرمایا حج کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں آخری قیام ثابت ہوا، کیونکہ یہاں سے واپسی کے 3 ماہ بعد آپ اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ تاریخی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری قیام یا آخری رات جو مکہ مکرمہ میں گزاری وہ اسی جگہ گزاری تھی۔ اس لیے بعض فقہا کے ہاں حج کے بعد یہاں ایک دن رکنا سنت ہے، اگرچہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے پر دم آ جائے، لیکن اگر سہولت ہو تو کچھ وقت یہاں پہ آ کے رکنا یہ حج کی سنتوں میں سے ایک سنت شمار کی گئی ہے۔ اس جگہ کی لوکیشن آپ کو نیچے مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت اور مقدس جگہوں کی بار بار زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔